پاکستان کے سیاسی میدان جو ہیں وہ اپنی جگہ پر گرم ہیں اور ہر طرف سیاست ڈسکس ہو رہی ہے، لیکن جوڈیشل کونسل کے اندر بھی بہت سارے ایسے کام کاج نکل آئے ہیں، بہت سارے ایسے مدعے سامنے آ گئے ہیں جس سے پوری جوڈیشل کونسل جو ہے اس کے اندر بھی ایک تھرتھلی مچ گئی ہے۔ جوڈیشل کونسل جو ہے اس نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم مظاہر علی نقوی صاحب کے خلاف جو ہے وہ تحقیقات کریں، کیونکہ وہاں پر درخواست چلی گئی تھی اور وہ تحقیقات جاری تھی، لیکن مظاہر علی نقوی صاحب نے بھی سب کو حیران کر دیا اور انہوں نے اچانک استعفیٰ دے دیا۔ جب مظاہر علی نقوی صاحب نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تو پھر ان کے خیال میں یہ ہے کہ جوڈیشل کونسل جو ہے وہ ان کے خلاف بات نہیں سن سکے گی، لیکن ابھی یہ جو خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے آخری موقع دینے کے لیے مظاہر علی نقوی صاحب کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اب نوٹس جو ہے وہ مظاہر علی نقوی صاحب کے پاس پہنچا ہے، اب اس کا وہ کیا جواب دیتے ہیں، لیکن استعفے کو لے کر بھی ایک بڑی بحث ہو رہی ہے کہ مظاہر علی نقوی صاحب جو ہیں انہوں نے استعفے کے اوپر جو تاریخ لکھی ہے وہ 10 جنوری 2024 کی بجائے 10 جنوری 2023 لکھ دی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہاں پر بھی ایک پرابلم ہے، وہ ہم آگے جا کے ویلاگ کے اندر بات کریں گے کہ یہ ڈیٹ کا چکر انہوں نے کیا ڈالا ہے۔ مظاہر علی نقوی صاحب کے اوپر بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جانتے ہیں کہ ان کے اوپر معاملات آئے کیا۔ مظاہر علی نقوی صاحب کے خلاف جو ہے وہ ایک جوڈیشل کونسل کے اندر درخواست دی گئی کہ یہ رشوت خور ہیں اور یہ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، اور ان کے بیٹے جو ہیں وہ شہر لاہور کے اندر اس معاملے میں فیمس ہے۔ وہ چونکہ دونوں بیٹے بھی ان کے وکیل ہیں تو وہ اس معاملے میں فیمس ہے کہ وہ ہر کیس کے پیسے لیتے ہیں، اور مظاہر نقوی صاحب کے سامنے کیس جو آتا ہے اس کو باقاعدہ وہ پیمانہ جو آئین اور قانون کا ہے اس کی بجائے مال و دولت کے پیمانے پر پرکھا جاتا ہے اور اس کے ریٹ طے کیے جاتے ہیں۔ یہ لاہور شہر کے اندر زبان زد عام باتیں جو ہیں یہ موجود تھی، تو اس حوالے سے جب ان کے خلاف درخواست جو ہے وہ جوڈیشل کونسل کے سامنے گئی تو مظاہر علی نقوی صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ ان سوالات کے جواب دیجئے۔ تو مظاہر علی نقوی صاحب نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ یہ کیا کہ ایک اعتراض اٹھا دیا۔ انہوں نے اعتراض یہ اٹھایا کہ یہ جو اٹارنی جنرل صاحب ہیں میں ان کو بطور پراسیکیوٹر مانتا ہی نہیں ہوں، ان کی تعیناتی کو انہوں نے چیلنج کر دیا، اور ریزن یہ بتائی کہ یہ وجہ یہ ہے کہ یہ پاکستان بار کونسل کے چیئرمین ہیں، پی ڈی ایم کی جب حکومت تھی تب انہوں نے شہباز شریف سے ملاقات کی تھی اور اس کے بعد 21 فروری کو انہوں نے ایک قرارداد منظور کر لی تھی، تو لہٰذا یہ تو ایک پارٹی ہیں تو پھر ان کو تو میرے مخالف فریق میں ہونا چاہیے، تو لہٰذا میں ان کی جو اٹارنی جنرل صاحب ہیں ان کو بطور پراسیکیوٹر نہیں ان کو تسلیم نہیں کرتا۔ یہ ریزن ایک دے دی۔ دوسرا انہوں نے جواب بھی جمع کروایا، وہ بھی بڑے دلچسپ ہیں۔ انہوں نے جو جواب جمع کروایا جوڈیشل کونسل کے سامنے، اگر ہم ان جوابات کو دیکھیں تو وہ بڑے دلچسپ ہیں۔ ان کے اندر انہوں نے سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ دیکھو جی لاہور کینٹ کا جو میرا گھر ہے اور ایس ٹی جونز پارک والا جو گھر ہے یا گجرانوالہ میں جو میرا پلاٹ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میں نے گوشواروں کے اندر ظاہر کی ہوئی ہیں، ان کے اوپر میں انکم ٹیکس بھی دیتا ہوں، لہٰذا یہ میری کوئی پراپرٹی ادھر ادھر کی نہیں ہے کہ جس کو میں نے چھپا رکھا ہے، اور اسلام آباد والا میرا جو پلاٹ ہے اس کی ادائیگی میری تنخواہ سے ہو رہی ہے، لہٰذا وہ بھی میں نے کوئی اس طرح کا 2 نمبری سے کام نہیں کیا۔ جب ان سے سوال ایک یہ بھی کیا گیا تھا کہ پھر یہ رفیق نامی شخص بزنس مین جو ہے یہ کون ہے اور پھر یہ آپ کے بیٹوں کا پارٹنر کیسے ہے اور اس کی کیا کہانی ہے، تو اس کے جواب میں انہوں نے اتنی بات لکھی کہ رفیق نامی شخص جو ہے یہ میرے بیٹوں کا دوست ہو سکتا ہے، ان کا بزنس پارٹنر ہو سکتا ہے، مجھے اس سے کیا لینا دینا، میرا میرے بیٹوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور میرے بیٹوں کے پاس جو جائیدادیں ہیں میرا ان سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالکل ناظرین یہ بات اسی طرح ہے جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے فرمایا تھا کہ میری جو پراپرٹی ہے، میرے جو اثاثے ہیں وہ بڑے ہیں تو اس سے کسی کو کیا لینا دینا، اور دوسری بات یہ ہے کہ میری اولاد کے پاس جو کچھ ہے اس سے مجھے تو کوئی لینا دینا نہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اولاد نے کہا ہمارا اپنے باپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح یہی والا پیمانہ جو ہے اس نے یہاں پر بھی آزمانے کی کوشش کی ہے، اور مظاہر علی نقوی صاحب نے کہا کہ میرے بیٹوں کے پاس جو جائیداد ہے یا ان کے دوستوں کے جو پارٹنر ہیں ان کے ساتھ جو بزنس ہیں ان سے میرا کیا لینا دینا، یہ انہوں نے جواب جمع کروایا۔ اس کے بعد جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس گجرانوالہ کے اندر الائڈ پلازا کے نام سے ایک بڑا پلازا ہے اور اس کے بارے میں آپ کیا فرما رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اس سے تو میرا دور دور تک کا تعلق ہی نہیں ہے، یہ ویسے ہی ہے جیسے مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ بیرونی دنیا تو کیا میری تو پاکستان میں ہی کوئی جائیداد نہیں ہے، تو بالکل انہوں نے بھی ایسے ہی کہا ہے، مریم نواز صاحبہ کی طرح انہوں نے بھی جواب جمع کروا دیا کہ ان گجرانوالہ کے اندر یہ جو پلازا ہے الائڈ پلازا، اس کے ساتھ تو میرا دور دور تک کا واسطہ ہی نہیں ہے، یہ ایسے میرے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے، جبکہ وہاں سے شواہد انہیں یہ ملے
کہ وہ پلازا انہی کا ہے اور انہی کے ہی پاس جو ہے وہ اس کی انکم آتی ہے. یہ ساری باتیں وہاں سے ظاہر ہو گئی. اگر ہم دیکھیں مظاہر علی نقوی صاحب کے کنڈکٹ کو تو مظاہر علی نقوی صاحب کا جو کنڈکٹ ہے وہ وکلاء کے ساتھ جب بات ہوتی ہے تو وہ واضح بتاتے ہیں کہ بھائی سیدھا سیدھا کام ہے, پیسے دو کام لو. ادروائز مظاہر نقوی صاحب کوئی کام نہیں کرتے تھے. یہ سارے الزامات کے انہوں نے بہرحال مظاہر نقوی صاحب نے جوابات دیے اپنے فورم کے اوپر, لیکن مظاہر علی نقوی صاحب کو جب لگا کہ میں اس گیم میں پھنسنے والا ہوں تو انہوں نے وہاں سے بھاگنے میں اپنی عافیت جانی. انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور استعفیٰ جو ہے انہوں نے صدر پاکستان عارف علوی صاحب کو بھجوا دیا. عارف علوی صاحب نے استعفیٰ قبول کر لیا. اب چیف جسٹس صاحب نے جب آج پوچھا کہ بھئی مظاہر علی نقوی صاحب کدھر ہیں, انہوں نے کہا جی انہوں نے تو استعفیٰ بھجوا دیا. انہوں نے کہا جی پڑھ کر سنایا استعفیٰ. استعفیٰ جب پڑھ کر سنایا گیا تو انہوں نے کہا اس کا وکیل کون ہے. پھر پتہ چلا کہ ان کے جو وکیل صاحب ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہم نے استعفیٰ انہوں نے دے دیا, ہم اس معاملے میں فارغ ہو گیا اب ہم. لیکن چیف جسٹس نے کہا کہ آپ مظاہر علی نقوی صاحب کو ایک نوٹس جاری کریں اور فی الفور نوٹس جاری کریں, اور یہ آخری تنبیہ کے طور پر یہ نوٹس جاری ہوگا. اس کے بعد پھر ہم اپنا فیصلہ سنائیں گے. تو یہاں پر یہ بات جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہہ کر انہیں نوٹس جاری کروا دیا. لیکن پاکستان کے بہت سارے سیاستدان جو ہیں وہ بڑی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہر وقت سیاستدانوں کا ہی احتساب ہوتا ہے, اور یہ بات حقیقت بھی ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر جبھی بھی کوئی احتساب ہوا ہے وہ یہاں پر سیاستدانوں کا احتساب ہوا ہے. سیاستدانوں کو یہاں پر پھانسیاں بھی ہوئی ہیں, سزائیں بھی ہوئی ہیں, جیلوں میں بھی گئے ہیں. لیکن یہاں پر اگر احتساب نہیں ہوا تو وہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ نہ تو کبھی کوئی ججز کا احتساب ہوا اور نہ ہی کبھی کوئی جرنیلوں کا حساب ہوا. اب دیکھیے کہ عدالت نے اگر ایک جرنیل کو, ایک عامر کو جو ہے وہ شب خون مارنے پر سزائے موت دی, جب انہوں نے سزائے موت اس کو دے دی تو اس کس شخص کو دی؟ پرویز مشرف صاحب کو. کب دی؟ جب وہ قبر میں پڑا ہوا ہے. یعنی سزائے موت بھی دی تو اس وقت جا کر اس کو سنایا جب وہ بندہ قبر میں چلا گیا ہے. تو یہ تو ہے جرنیلوں کا احتساب. اگر آپ ججز کا احتساب کی بات کرتے ہیں تو ججز کا احتساب جو ہے وہ بھی آج تک نہیں ہوا. تو یہ پہلی دفعہ کوئی انوکھا ہونے جا رہا ہے. بہرحال لگ یوں رہا ہے کہ اب ججز کا بھی احتساب شروع ہو گیا ہے اور جرنیلز کا بھی احتساب جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. اب تو عدالتیں جرنیلز کو, جو سابق جرنیلز ہیں ان کو بلانا شروع کر دیا ہے کہ آئے بھائی حساب دیں. جتنے بھی سیاستدان ہیں یہ چیخ چیخ کر پکار رہے تھے کہ ہمیں جرنیل جو ہیں یہ جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں ان کو بلایا جائے, لیکن نہیں بلایا گیا تھا. اب عدالتوں نے انہیں بھی بلانا شروع کر دیا ہے. اب ججز کے اوپر بھی بات ہونا شروع ہو گئی ہے. لیکن سیاستدان جو ہے وہ حاضر سروس بھی ہوتا ہے تو اس کے اوپر کوئی پرابلم نہیں ہے, کیس ڈل جاتا ہے اور اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. ادھر پرابلم یہ ہے کہ حاضر سروس جب یہ ہوتے ہیں تو ان کے اوپر کوئی کیس نہیں ڈالا جا سکتا, ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی ہے. بہرحال اگر پاکستان کے اندر جو ہے وہ حاضر سروس لوگوں کی پوچھ گچھ ہونا شروع ہو جائے اور ان کے اوپر بھی قدغنے لگنا شروع ہو جائیں, آئین اور قانون ان پر بھی لاگو ہونا شروع ہو جائے تو ریاست پاکستان خوشحال ہو سکتی ہے, ترقی کر سکتی ہے. جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے تو یقین مانیے کہ پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. بہرحال اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا. امتیاز شاہد کو اجازت دیں. پاکستان پائندہ باد.